हेलो अगेन, नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे इंडियन दहशत गर्दी की। जनरल असम्बली में तुर्की का और ईरान का जो खिताब हुआ है, जो उन्होंने बातें की हैं उसकी, कनाडा में क्या हो रहा है ट्रूडो साहब के साथ, और फिर बाद में इमरान खान और पाकिस्तान की बात करेंगे कि पाकिस्तान में काजी आ गया है। तो 10 मिनट में कोशिश करूँगा कि आपको बहुत सारी चीज़ों पर अपना तजिया पेश कर सकूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं बहुत ज़्यादा वॉच करके, बहुत स्टडी करके आपके सामने हक़ाइक़ रखूं, ताकि आपको सुनने में भी मज़ा आए और आपकी मालूमात में भी इजाफा हो। तो सबसे पहले कनाडा की बात करते हैं कि जस्टिन ट्रूडो की ज़िंदगी में दो पीयर बड़े इफ़ेक्टिव रहे। एक तो उनके वालिद साहब थे, पियर एलियट ट्रूडो, और अब जो अपोजिशन लीडर आ गया है कंजर्वेटिव पार्टी का पियर, वो भी खासा तंग कर रहा है ट्रूडो को। अब ट्रूडो साहब की कुश्ती ज़रा, उनकी किश्ती जो है ज़रा हचकोले ले रही है। तो वो क्या कर रहे हैं कि वो पूरे मुल्क में मकानात बना रहे हैं कि भाई बहुत शॉर्टेज है घरों की, लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वो आप देखेंगे कि जब भी बाहर पार्लियामेंट ऑन है, उससे बात करेंगे जी हम यहाँ घर बना रहे हैं, वहाँ घर बना रहे हैं। इंटरेस्ट रेट उनके काबू में नहीं है। ट्रूडो साहब का वैसे कोई लेन देन नहीं है, बैंक ऑफ कनाडा से डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर इंटरफेयर नहीं कर सकता। लेकिन मुल्क में जिस तरीके से इंटरेस्ट बढ़ता रहा है, अल्लाह का शुक्र है अब रुक गया है, तो उससे तो लोगों की अफोर्डेबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो गई है हाउसिंग की। तो हाउसिंग इज़ अ बिग इशू दीज डेज, और अगर ट्रूडो साहब की गवर्नमेंट जाती है तो हाउसिंग में डेफिनेटली इंस्ट्रूमेंटल होगी हाउसिंग उसमें। दूसरी तरफ ये है कि जो हमारे जगमीत साहब हैं, जो एनडीपी के फेडरल लीडर हैं, और जिनकी वजह से ट्रूडो साहब हुकूमत कर रहे हैं, माइनॉरिटी गवर्नमेंट है ट्रूडो साहब की, वो हिंदुस्तान से नाराज़ हो गए, जगमीत साहब। दूसरी जानब हिंदुस्तान ने कनाडा में मुबैना तौर पे ये जो गुंडागर्दी कश्मीर में करते थे वो यहाँ भी शुरू कर दिए। सरदार जी का कत्ल हो गया, उसके रिएक्शन में कनाडा के इंडिया कनाडा ने इंडिया के टॉप डिप्लोमेट पवन कुमार राय को एक्सपेल कर दिया, भगा दिया मुल्क से। उसके रिएक्शन में कहा जाता है कि कुछ खालिस्तान का चक्कर है, खालिस्तान से रिलेटेड। अब मुझे पता नहीं खालिस्तान की तारीख ज़िंदा है, मर गई है, क्या हो रहा है, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आता। पिछले दिनों मैंने देखा कि मैं ब्रैम्पटन में रहता हूँ, मैंने देखा पिछले दिनों काफ़ी साइनें लगी थी खालिस्तान के सपोर्ट के लिए। तो मैं समझा किसी ने कैमरा में फिर खालिस्तान का चक्कर शुरू किया है। तो शुरू होता है दब जाता है, शुरू होता है दब जाता है, पता नहीं क्या हो रहा है। लेकिन ये जो जिस आदमी को एक्सपेल किया गया है, बताया गया है कि कुछ ना कुछ मुबैना तौर पे उसका कुछ खालिस्तान से कुछ ना कुछ रिलेशन था, इसीलिए कनाडा ने उसको एक्सपेल किया और उन्होंने ऐलान किया कि भाई हम अपनी सरजमीन पे कनेडियन को पूरी तरह प्रोटेक्ट करेंगे। वो सरदार जी जो कनेडियन थे जिनका बीसी में कत्ल हुआ है, वो सरदार जी एक गुरुद्वारे के प्रेसिडेंट थे। वैसे तो प्रोफेशन उनका प्लम्बर था, लेकिन ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट होगी ज़रूर कोई बात। तो बेसिकली खालिस्तान के चक्कर में। दूसरी जानिब जो अक़वाम मुत्तहिदा में जनरल असम्बली में लीडर्स खिताबात कर रहे हैं, तो सरप्राइजिंगली टर्की के सदर रजब अर्दगान ने कश्मीर का मसला उठाया कि उन्होंने कहा कि भाई तुर्की अपना किरदार अदा करेगा और हिंदुस्तान और पाकिस्तान को इस पर बात करनी चाहिए। अब 74 ईयर्स हो गए, 75 पता नहीं कितने, 1947 से मसला उठा हुआ है कश्मीर का। और बेसिकली देखा जाए तो हिंदुस्तान पाकिस्तान में लोग एक जैसे हैं, देखने में एक जैसे दिखते हैं, ज़बान एक बोलते हैं, खाना एक खाते हैं, कपड़े एक जैसे पहनते हैं। हमें मज़हब का इख्तलाफ है कि इंडिया जो है बेसिकली मेजॉरिटी हिंदुओं का है, हालांकि वहाँ हिंदुस्तान में पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान रहते हैं। और मैंने शायद अपने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि कनाडा में एक ज़माने में हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट आए थे, तो मैं भी उसमें शरीक था। तो मैंने कह दिया था पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मुसलमान रहते हैं, तो उन्होंने कहा था होल्ड डाउन, लेट मी करेक्ट यू, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा मुसलमान रहते हैं। लेकिन उनकी हालत ज़ार बेचारों की बड़ी ख़राब है। हिंदुस्तानी मुसलमान जो है वो बेचारा, अभी पिछले दिनों में एक वीडियो वॉच कर रहा था शाहरुख खान की। शाहरुख खान बेचारा कन्विंस कर रहा था कि मैं बड़ा नेशनलिस्ट हूँ। वो जो एक आदमी अदालत लगाता है, अवामी अदालत, उसमें बार बार कहा जाता है मैं बड़ा नेशनलिस्ट हूँ, मैं हिंदुस्तान से प्यार करता हूँ। इनको कहना पड़ता है ये। और ये बुरी बात नहीं है कि आप, हम कनाडा से लॉयल हैं, रहना चाहिए, लेकिन हमारे हुकूक है ना। हिंदुस्तान में मुसलमानों को बड़ा तंग किया जा रहा है। तो कश्मीर की गुंडागर्दी पे मुझे बड़ी खुशी है कि रजब अर्दगान ने कहा कि भाई हम अपना किरदार अदा करेंगे और दोनों को बात करनी चाहिए। पता नहीं हमारी लाइफ टाइम में कभी ऐसा मौका आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि हिंदुस्तान कभी भी कश्मीर नहीं देगा पाकिस्तान को, और ना कश्मीर को वो इंडिपेंडेंट करेगा। और ज़ाती तौर पे मेरा ये ख्याल है, ज़ाती तौर पे, क्योंकि मैं बहुत सारे मेरे कश्मीरी दोस्त हैं कि वो भी नहीं चाहते कि कश्मीर इंडिपेंडेंट स्टेट बने। जो कश्मीरी है वहाँ के हिंदुस्तान के, वो भी नहीं चाहते। लेकिन बहरहाल
تو اب ہندوستان کی غنڈہ گردی کشمیر سے اٹھ کے کینیڈا آ گئی ہے، جس پر کافی لے دے ہو رہی ہے. اور جیسے میں نے کہا جگمیت صاحب بھی ذرا تھوڑے ناراض چل رہے ہیں، تو مودی صاحب ہیز ٹو واچ آؤٹ. حالانکہ ابھی وہاں G20 ہوا ہے اور انڈیا بلے بلے ہو رہی ہے انڈیا کی، اور تمام دنیا کے لیڈرز وہاں گئے تھے. اب اگر ہم بات کریں پاکستان کی، تو پاکستان میں ایک زمانے میں جب جماعت اسلامی کے لیڈر قاضی صاحب ہوا کرتے تھے، تو جب وہ لیڈر بنے تھے تو لوگ کہتے ہیں قاضی آ گیا، قاضی آ گیا، قاضی یہ کر دے گا، قاضی وہ کر دے گا. اب پاکستان کے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی صاحب آ گئے. بہت سے لوگ کہتے ہیں وہ کنٹروورشل ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں بہت اچھے. بیسیکلی اگر ان کے آپ پریویس ججمنٹ دیکھیں تو میں سمجھتا تھا ان کے فیصلے بڑے انصاف پسند ہوتے تھے. لیکن جب سے ان کے خلاف عمران خان کی گورنمنٹ نے ریفرنس داخل کیا تھا، اس کے بعد سے وہ عمران خان سے ناراض ہے. اور اللہ کی قدرت دیکھیے کہ الزام سارا صدر الوی پہ آتا ہے، اور صدر الوی نے ہی ان سے چیف جسٹس کا حلف لیا. ویسے مجھے قاضی صاحب سے ذاتی طور پر بڑی امید ہے، کیونکہ میں 3 دن سے ان کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ دبنگ آدمی ہے میرے حساب سے. اب بس ایک بات سے میں اختلاف کرتا ہوں کہ انہوں نے دباؤ میں آ کے جو فل بینچ بنائی ہے، یعنی پورے 15 کے 15 ججز جو ہیں ان کو ایک جگہ بٹھا دیا ہے فل بینچ بنا کے. تو بھائی اگر فل بینچ بیٹھ کے سپریم کورٹ کا وہ پروسیجرل کیس سنیں گے تو باقی کیسز کا کیا ہوگا؟ 52,000 کیسز پینڈنگ ہیں. تو جو لوگ سپریم کورٹ گئے ہیں دوسرے مسائل لے کر، ان کا کیا ہوگا؟ ان کے کیسز کب سنے جائیں گے؟ کیا ہماری عدالتیں صرف پولیٹیکل کیسز کے لیے رہ گئی ہیں؟ دوسری بات یہ کہ قاضی صاحب نے چیف جسٹس بنتے ہی جب یہ فیصلہ کیا کہ میں فل بینچ بناؤں گا پورے 15 ججز کا، اور میں یہ جو امینڈمنٹ لے کر آئی تھی پریویس گورنمنٹ سپریم کورٹ کے بارے میں، اور بائی دی وے قاضی صاحب وہ جج ہیں کہ جو کسی بینچ کا حصہ نہیں بننا چاہتے تھے جب تک کہ یہ ایشو طے نہ ہو جائے. قاضی صاحب یہ بھی کہتے ہیں، ابھی 3 دنوں میں انہوں نے بہت سی ایسی باتیں کہہ دی ہیں جو حیران کن ہیں. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں پرواہ نہیں کرتا ہوں سپریم کورٹ کی ججمنٹس کی یا سپریم کورٹ کے جو بھی ورڈکٹ ہوتے رہی، میں تو آئین کی پرواہ کرتا ہوں، میں بس یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہر چیز آئین کے مطابق ہو. پھر انہوں نے یہ کہا کہ میں کوئی ایسا اختیار نہیں چاہتا جس سے ہماری ریاست کو نقصان پہنچے. اس کے لیے مائی ہیڈ آف فار ہم کہ سپریم کورٹ کی وجہ سے یا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی وجہ سے پاکستان کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. تیسری بات انہوں نے بڑی حیران کن یہ کہی پٹھانوں کے بارے میں کہ پٹھانوں کی دشمنی بڑی لمبی چلتی ہے. اب مجھے نہیں پتا ان کا اشارہ کس کی طرف ہے، اس لیے کہ عمران خان صاحب کے سب سے بڑے سپورٹرز پٹھان ہیں اور ابھی تک ان کے ساتھ ہیں، باقی لوگ تو ادھر ادھر ٹہل لیے. جو پٹھان ان کے ساتھ ہیں بیچارے صعوبتیں جھیل رہے ہیں، شاید ان کی طرف اشارہ ہو کہ موقع ملے گا تو انہوں نے تو شہباز شریف اینڈ کمپنی کو، رانا ثناء اللہ وغیرہ کو نہیں چھوڑنا. ان پٹھانوں نے جو پٹھان لیڈر، کیونکہ کسی کے بال کاٹ دیے، کسی کو تنگ کیا، کسی کا بھائی مر گیا اس کو نہیں جانے دیا. میں نام نہیں لینا چاہتا، آپ لوگ کا وقت ضائع ہوگا، لیکن آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کن پٹھانوں کی بات کروں. قاضی صاحب میرا خیال ہے ویسے تو وہ کراچی میں پڑھے لکھے ہیں اور لندن سے ان کی ڈگری ہے، لیکن میرا خیال ہے ان کا بیک گراؤنڈ بھی پٹھان ہے. لیکن بہرحال انہوں نے پٹھانوں کے بارے میں بات کی. اب قاضی صاحب کتنا ڈیلیور کرتے ہیں یہ ہمیں آئندہ چند ہفتوں میں پتہ چل جائے گا. وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو امینڈمنٹ لے کر آئے تھے سپریم کورٹ کے بارے میں کہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس اکیلا سو موٹو نہیں لے سکتا، 3 ججز مل کر لیں گے وغیرہ وغیرہ، بہت ساری چیزیں وہ چاہتے ہیں کہ اس کو پہلے طے کر لیں. اور میرا خیال ہے جیسے انہوں نے کہا تھا کہ میں کسی بینچ کا حصہ نہیں بنوں گا، تو ان کا مقصد یہی تھا کہ پہلے یہ تو طے کر لو کہ ہمارے اختیارات وہی ہیں جو پہلے تھے یا پچھلی گورنمنٹ کی وجہ سے کم ہو گئے. ایک اہم بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلی گورنمنٹ پہ بار بار ہم یہ کہتے تھے کہ شہباز شریف کی یہ امپورٹڈ گورنمنٹ یہ ظلم کر رہی ہے، یوں پکڑ رہی ہے، فلانے کو مار رہی ہے، اس کو جیل میں بند کر دیا، اس کی آئی جی لاہور والا یہ کر رہا ہے، آئی جی اسلام آباد والا یہ کر رہا ہے. وہ تو گورنمنٹ چلی گئی، اب تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے. اور یہ گورنمنٹ تو بیسیکلی دیکھا جائے تو یہ اس کا کام تو صرف آ کے انتخابات کرنا ہوتا ہے. تو اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ کون کرا رہا ہے؟ اس کے پیچھے کون ہے؟ کیا مریم نواز صحیح کہتی تھی کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے؟ مریم نواز یہ کہتی تھی، اور آج وہ مریم نواز کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں. مریم نواز کی بات پہ مجھے یاد آیا کہ امریکہ کا سفیر جو ہے وہ جا کے مریم نواز سے ملا، وہ جا کے ہمارے چیف الیکشن کمشنر سے ملا. معاف کیجیے گا، مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ سفیر کا تو یہ کام نہیں ہوتا. اب اگر کینیڈا کے میں پاکستان کے جو سفیر ہیں وہ جا کے ملیں چیف الیکشن کمشنر کے کینیڈا کے، یا وہ جا کے ملے یہاں کی پولیٹیکل پارٹیز سے، تو میں سمجھتا ہوں یہ ان کا مینڈیٹ نہیں ہے.
جتنے سفراء جاتے ہیں دنیا بھر میں ان کا کام تو یہ ہوتا ہے کہ جس ملک میں جا رہے ہیں اس میں اور اپنے ملک میں باہمی مفاہمت پیش کریں، ان کے ریلیشن اچھے کریں. جاسوسی کرنا یا ایسا کام کرنا تو نہیں ہوتا، لیکن امریکہ سب سے الگ ہے، امریکن سفیر سب سے الگ ہے. تو امریکن سفیر کا ان لوگوں سے ملنا ذرا سمجھ میں نہیں آ رہا کہ چیف الیکشن کمشنر سے کیوں مل رہا ہے بھائی امریکن سفیر. وہ مریم نواز سے کس حیثیت سے مل رہا ہے؟ وہ تو مریم نواز جو ہے وہ تو نائب صدر ہے، پارٹی کی صدر بھی نہیں ہے. تو یہ بات ذرا سوچنے اور سمجھنے والی ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے پاکستان میں. اب آج بتایا گیا کہ الیکشن جو ہے وہ جنوری نیکسٹ ایئر ہو جائیں گے، جبکہ ساری پارٹی کی ڈیمانڈ ہے کہ 90 دنوں میں الیکشن کراؤ. اور یہ چیف الیکشن کمشنر میری سمجھ میں آتا ہے اس کو کون بیک کر رہا ہے کہ وہ اتنا پاورفل ہو گیا ہے کہ وہ عدالت میں جا کے بیان دیتا ہے کہ اکتوبر میں ہوں گے الیکشن. اب کہتا ہے اکتوبر میں ہم نہیں کرا سکتے، پہلے اسی نے کہا تھا 7-8 مہینے میں ہوں گے. فنڈز بھی اویلیبل ہیں، اربوں روپے پولیٹیکل پارٹیز کے پاس سے برآمد ہو رہے ہیں. تو ان کو کوئی پیسوں کی بھی، بجٹ کی بھی کمی نہیں ہے. اب ان کے پاس تحفظات کی بھی کمی نہیں ہے کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ محفوظ الیکشن نہیں ہوں گے، محفوظ کرانے. تو اب یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ الیکشن جو ڈیلے ہو رہا ہے اس کا کیا ریزن ہے. لیکن بہرحال گورنمنٹ جو تھی وہ تو چلی گئی، امپورٹڈ گورنمنٹ. اب جو حرکات ہیں ابھی تک ہیں اور ہو رہی ہیں اس کا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. عمران خان صاحب کی بات کریں تو ان کو بند کر رکھا ہے سائفر کے کیس میں. اب جناب یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر واقعی سائفر ایگزسٹ کرتا ہے تو پھر تو قاسم سوری نے صحیح ورڈک دی تھی کہ بھئی میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کو پروسیڈ نہیں کروں گا کیونکہ سائفر کی وجہ سے ہوا. اور اگر سائفر نہیں ایگزسٹ کرتا فار اینی ریزن تو پھر عمران خان صاحب کو کیوں پکڑا ہوا ہے؟ یعنی ان کے وکلا میرے سے زیادہ قابل ہیں، ان کو یہ پوائنٹ کیوں نہیں سمجھ میں آتا کہ بھئی اگر سائفر ایگزسٹ کرتا ہے تو پھر عمران خان کی گورنمنٹ نہیں جانی چاہیے تھی، اور اگر نہیں ایگزسٹ کرتا تو عمران خان کو چھوڑو، کیوں پکڑا ہوا ہے؟ اب عمران خان کے وکلا بھی روز بدلتے رہتے ہیں، ان کو بھی تھریٹس ملتے رہتے ہیں. بس ایک لطیف کھوسا صاحب ہیں جو ڈٹے ہوئے ہیں، اور اعتداد احسن صاحب کیونکہ نیبر ہیں عمران خان کے تو وہ بھی اچھے بیانات دیتے ہیں. حالانکہ یہ دونوں اصحاب جو ہیں یہ پیپلز پارٹی سے. اگلے ویڈیو تک کے لیے اتنا ہی.